پھر میرے سامنے بیت المعمور ظاہر کیا گیا۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ بیت المعمور ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے وہ قیامت تک واپس نہیں آتے۔ معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت ہی مبارک ملاقات ہوئی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل تھے۔ ان سب نے قیامت کا ذکر کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے پہلے پوچھا گیا، یہ جان کر کہ وہ سب میں بزرگ ہیں، ان کو ضرور علم ہوگا، لیکن ان کو کچھ علم نہ تھا۔ قیامت کا پھر سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ان کو بھی علم نہیں تھا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا مجھ سے وعدہ ہوا ہے قیامت سے کچھ پہلے کا، یعنی کہ قیامت کے قریب دنیا میں جانے کا، لیکن قیامت کا ٹھیک وقت تو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ پھر بیان کیا انہوں نے دجال کے نکلنے کا حال اور کہا میں اتروں گا، میرے پاس 2 شاخیں ہوں گی، دجال مجھے دیکھتے ہی اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے کلی پگھل جاتی ہے، اور میں اس کو قتل کر دوں گا، یہاں تک کہ شجر و حجر پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مسلم میرے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر۔ یوں اللہ ان سب کو بھی ختم کروا دے گا۔ پھر لوگ اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ جائیں گے۔ اتنے میں یاجوج اور ماجوج ان کے سامنے آئیں گے اور ہر بلندی سے وہ چڑھ دوڑیں گے، جس پانی پر سے وہ گزریں گے اس کو پی ڈالیں گے اور ہر ایک چیز کو خراب کر دیں گے، اور وہ تمام شہروں کو رون ڈالیں گے۔ آخر لوگ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں گے عاجزی سے۔ ان کو دفع کرنے کے لیے میں دعا مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مار ڈالیں۔ وہ مر جائیں گے اور زمین بدبودار ہو جائے گی ان کی لاشوں سے۔ اس کے بعد پھر لوگ گڑ گڑائیں گے اللہ کی درگاہ میں اللہ سے دعا کروں گا تو وہ پانی بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں بہا لے جائے گا۔ پھر پہاڑ اکھاڑ ڈالے جائیں گے اور زمین کھینچی جائے گی اور صاف ہموار ہو جائے گی۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ جب یہ باتیں ظاہر ہوں تو قیامت لوگوں سے ایسے قریب ہوگی کہ جیسے عورت حاملہ کا جنہ اس کے گھر والے نہیں جانتے، یعنی قیامت کسی بھی وقت آ جائے گی۔ مجھے سدرۃ المنتہا بھی دکھائی گئی تو اس کے پھل اتنے موٹے اور بڑے تھے جیسے ہجر کے مٹکے، اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ اس کی جڑ میں سے 4 نہریں بہتی تھیں، 2 اندر اور 2 باہر۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا اندر والی نہریں تو جنت میں ہیں اور باہر والی نہریں فرات اور نیل میں ہیں۔ جو بھی چیز زمین سے اوپر لے جائی جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر منتہا ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی انتہا ہو جاتی ہے، اور پھر کسی واسطے یا ذریعے کے بغیر اوپر اٹھائی نہیں جاتی۔ اسی طرح جو چیز ملائے اعلیٰ سے زمین پر اتاری جاتی ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا پر جا کر منتہا سے لی جاتی ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا پہ کوئی چیز چھانا شروع ہو گئی اور وہ اتنی خوبصورت ہو گئی کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کا حسن بیان کر سکے۔ پھر میں ایک ایسے ہموار مقام پر پہنچا جہاں سے کلموں کے کش کی آواز آ رہی تھی۔ پھر میری اور میری امت کے اوپر 50 وقت کی نمازیں فرض ہو گئیں۔ میں لوٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا مجھ پر 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت لوگوں کا حال زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے بنی اسرائیل کو بہت اچھی طرح آزمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، لہٰذا اللہ کے پاس واپس جائیں اور عرض و معروض کیجیے۔ میں واپس گیا اور میں نے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے 40 نمازیں کر دیں۔ پھر ایسا ہوا تو 30، پھر یہی ہوا تو 20، پھر یہی ہوا تو 10 نمازیں کر دیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہی کہا جو پہلے کہا تھا، تو اللہ نے نمازیں 5 کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ میں نے کہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو بھلائی کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بار بار اپنے پروردگار کے پاس جا چکا ہوں، اب مجھے ان کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ندائے الہی ہوئی کہ میں نے اپنا فریضہ جاری و نافذ کر دیا اور میں نے اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، اور میں 1 کا 10 گنا ثواب دوں گا، یعنی کہ 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ ایک اور روایت ہے کہ ندا ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں بات بدلتی نہیں، آپ کا ان 5 پر 50 ہی کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 ایسی چیزیں عطا کیں جو کسی اور نبی کو نہیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کی گئیں،
سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سارے کبیرہ گناہ معاف کر دیے گئے، بشرطے کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج کے موقع پر جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میری نگاہ اوپر کو اٹھ گئی، وہاں بادل کی گرج چمک اور کڑک تھی۔ پھر میں ایسی قوم کے پاس پہنچا کہ جس کے پیٹ کمروں کی طرح تھے، جن میں سانپ وغیرہ ان کے پیٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور ہیں۔ پھر جب میں آسمان دنیا پہ واپس آیا تو میری نگاہیں نیچے پڑیں، وہاں چیخ و پکار، دھواں اور آوازیں سنائی دیں۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ شیاطین ہیں جو بنی آدم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں تاکہ وہ آسمان اور زمین کی شہنشاہی میں غور و فکر نہ کر سکے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کو بڑے عجائبات نظر آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات جنت کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک میرا گزر ایک نہر پر سے ہوا جس کی دونوں طرف موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ حوض کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پروردگار نے عطا کی ہے۔ پھر جو میں نے دیکھا اس کی مٹی مثل مشک تیز خوشبودار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعہ معراج پہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ پھر انہوں نے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھلایا جس سے میری امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ حسرت بھری خواہش مچل رہی ہے کہ کاش اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی جنت کا دروازہ دیکھنا نصیب ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر آگاہ رہو کہ میری امت میں سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان میں سب سے پہلے شخص تم ہی ہوگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں جب میں جنت میں داخل ہوا تو اچانک دیکھا کہ میرے سامنے رمیسہ زوجہ ابو طلحہ موجود ہیں۔ پھر میں نے قدموں کی چاپ سنی اور پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے چلنے پھرنے کی آواز آ رہی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ بلال ہیں۔ اس کے بعد ایک جگہ پہنچ کر میں نے ایک عالی شان محل دیکھا جس کے ایک گوشے میں یا صحن میں ایک نوجوان خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کا ہے؟ مجھ کو جنتیوں نے یا اس محل پر متعین فرشتوں نے بتایا کہ یہ محل اپنے تمام تر ساز و سامان اور نعمتوں سمیت عمر ابن خطاب کا ہے، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ سن کر میں نے چاہا کہ محل میں جاؤں اور اس کے اندر سے دیکھوں، لیکن پھر اے عمر، مجھے غیرت کا خیال آ گیا کہ تمہارے محل کے اندر داخل ہونا تمہاری غیرت و حمیت کے منافی ہوگا، اس لیے میں اندر جانے سے اجتناب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے غیرت کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شب معراج میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھروں کا لقمہ دیا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا کیا کہ وہ سود خور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے پروردگار عالم نے معراج پر بلایا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ لوگوں کا گوشت کھانے والے یعنی غیبت کرنے والے اور لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھانے والے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میں نے یہ دیکھ کر پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کی امت کے واعظ و خطیب ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ شخص جس کو آپ نے معراج کی رات میں دیکھا تھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، وہ بہت بڑا جھوٹا تھا اور اس طرح جھوٹی باتیں اڑاتا تھا کہ دنیا کے تمام گوشوں میں وہ پھیل جاتی تھیں۔ قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرخ رنگت کا آدمی بھی دیکھا جس کے گھنگریلے بال تھے، اگر تم اسے دیکھو تو وہ پراگندہ معلوم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹنے والا بد نصیب ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تو فرشتوں کے جس گروہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا
انہوں نے یہی کہا کہ ہجامہ ضرور کیا کریں۔ بچھنے لگانے یا ہجامہ لگانے کے لیے بہترین دن 17، 19 اور 21 کی تاریخیں ہیں، یعنی کہ ہر اسلامی مہینے کے 17، 19 اور 21ویں تاریخ جو ہے وہ ہجامہ کروانے کے لیے بہترین دن ہے۔ آپ لوگ بھی ہجامہ کروایا کریں، میں خود بھی ہجامہ کرواتا ہوں اور یہ بہت ہی بہترین علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی اور صبح کے وقت میں واپس مکہ مکرمہ بھی پہنچ گیا، مجھے یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ لوگ میری بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے میں سب سے الگ تھلگ غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ اتفاقاً وہاں سے دشمن اللہ ابو جہل کا گزر ہوا۔ وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور استہزائیہ انداز میں پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل نے پوچھا کس جگہ کی؟ فرمایا بیت المقدس کی۔ اس نے کہا پھر آپ صبح ہمارے درمیان واپس بھی پہنچ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوری طور پہ تکذیب کرنا مناسب نہیں سمجھا، تاکہ اگر وہ قریش کو بلا کر لائے تو وہ اپنی بات سے پھر نہ جائے، اور کہنے لگا اگر میں آپ کی قوم کو آپ کے پاس بلا کر لاؤں تو کیا آپ ان کے سامنے بھی یہ بات بیان کر سکیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر اس نے آواز لگائی، اے گروہ بنو کعب بن لوئی۔ ابو جہل کی آواز پر لگی ہوئی مجلسیں ختم ہو گئی اور سب لوگ ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ابو جہل انہیں دیکھ کر کہنے لگا، آپ نے مجھ سے جو بات فرمائی ہے وہ اپنی قوم کے سامنے بھی بیان کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آج رات سیر کرائی گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں کی؟ فرمایا بیت المقدس کی۔ لوگوں نے کہا پھر آپ صبح کے وقت ہمارے درمیان واپس بھی پہنچ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر کوئی تالیاں بجانے لگا، کوئی اپنے سر پر ہاتھ رکھنے لگا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ایک جھوٹی بات پر انہیں تعجب ہو رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا آپ ہمارے سامنے مسجد اقصیٰ کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں؟ دراصل اس وقت لوگوں میں ایک ایسا شخص موجود تھا جو وہاں کا سفر کر کے مسجد اقصیٰ کو دیکھے ہوئے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد اقصیٰ کی کیفیت بیان کرنا شروع کی اور مسلسل بیان ہی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک موقع پر مجھے کچھ التباس ہونے لگا تو مسجد اقصیٰ کو میرے نگاہوں کے سامنے کر دیا گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ مسجد اقصیٰ کو دارالعقال یا دارالعقیل کے پاس لا کر رکھ دیا گیا ہے۔ چنانچہ میں اسے دیکھتا جاتا اور بیان کرتا جاتا۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جو میں پہلے یاد نہیں رکھ سکا تھا۔ لوگ یہ سن کر کہنے لگے کہ باخدا انہوں نے صحیح بات کی ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کی طرف کوئی بھی مائل نہ ہوا۔ جب سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق کی، اور اسی وجہ سے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فی امان اللہ۔